السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، صرف 5-6 باتیں 5-6 منٹ میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اور بہت ہم شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے زندگی میں ایک اور رمضان دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس طرح مزید رمضان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، یہی دعا ہمیں ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے۔ قبول کی دعا کثرت سے کرنا چاہیے ہم لوگ۔ اور ایک اور بات یہ ہے، لیلۃ القدر ہمارے خیال میں جو ہے صرف 27 کے انتظار میں ہم لوگ۔ لیلۃ القدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تاخ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بہت دن بہت راتیں اور بھی باقی ہیں، اس لیے ہم صرف 27 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر طاق رات میں جاگنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہر 10 راتوں میں جاگنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اعتکاف جو ہے 2 قسم کے ہیں۔ ایک خاص اعتکاف ہے رمضان کی 20 سے لے کر 30 تک، اور اس کے علاوہ علماء کی قول ہے صرف 1 رات بھی اگر مسجد میں گزارنا تو گزار سکتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، اور 1 دن گزارنا تب دن بھی گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کا تیسری شکل اس طرح ہے، 2 نماز کے درمیان میں وقت ہم مسجد میں گزار سکتے ہیں، خاص جب گلف کنٹری میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو عید سے پہلے 1 یا 2 دن چھٹی رہتا ہے۔ ان دنوں میں جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مسجد میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہاں ذکر تلاوت کریں اور نفل نماز وغیرہ پڑھتے رہیں، اور جو ہے دینی باتیں اور جو ہے سیکھتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں، اس کو ادا کرنے کی وقت ہے یوم او یومین، عید سے 1 یا 2 دن پہلے دینا افضل ہے، تاکہ عید کا دن جو ہے کوئی مسکین غریب جو ہے چیزوں کے محتاج نہ ہو، یا گھر سے باہر نہیں نکلے وہ لوگ، اور اس لیے 1-2 دن پہلے ہی یہ پہنچانا سنت کے مطابق ثابت ہے۔ اور اس کے آخری وقت ہے عید نماز سے پہلے، عیدگاہ یا عید کی مصلی عید مسجد جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ عید نماز کے بعد جو زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوا، وہ عام صدقہ ہوا۔ اور جو ہے چوتھی بات یہ ہے عید کی نماز کے لیے جو ہے خاص غسل کرنا سنت ہے، اور اچھے کپڑا پہننا اور خوشبو وغیرہ لگانا یہ سنتوں میں ہیں۔ اور ان سے بھی زیادہ افضل سنت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید مصلی جانے سے پہلے آپ کھجور کھا کے جاتے تھے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے آج ہمارا روزہ نہیں ہے، اور وہ طاق گنتی میں 5-7 اس طرح گنتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جو ہے مصلی جاتے تھے۔ اور ایک اور سنت یہ ہے عید کا، جب عید کی نماز جاتے وقت ایک راستے میں جانا اور واپس جو ہے دوسرے راستے میں آنا جو ہے سنت ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں سے ملاقات کریں۔ اور جب عید کی عید مبارک کہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے تقبل اللہ منا ومنکم یہ کہنا خاص سنت ہے۔ عید کا دن جو ہے سلام بولنا نہ بولیں آپ، سب سے پہلے السلام علیکم، یہ ہر وقت جو ہے سلام پہلا ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے عید مبارک کہنا چاہیے۔ عید مبارک کے بعد جو ہے تقبل اللہ منا ومنکم کہنا افضل سنت ہے۔ اور عید کا دن جو ہے ہم عیدگاہ جاتے ہیں، مصلی جاتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے یا عید نماز کے بعد کوئی سنت نفل وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح عید کا دن جب جاتے ہیں عید کے لیے اچھا کپڑا پہن کے جانا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آتا ہوں خوبصورت بن کے آؤ۔ عید کی کپڑا رہتے ہوئے جو ہم عید گاہ جاتے ہیں عید نماز کے لیے،
पुराने कपड़े या पुराने जो है ट्रैक सूट वगैरह पहन के जाते हैं। अब ईद का कपड़ा क्या हुआ, ईद का कपड़ा जो है वो बाद में दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, उस वक्त जो है नया कपड़ा पहनेंगे, अभी पुराना कपड़ा। नमाज के लिए हमेशा अच्छा कपड़ा पहन के आने के लिए कुरान मजीद की आयत है, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। कुल्ली मस्जिद मतलब हर बार मस्जिद में जब आते हो अच्छे खूबसूरत बन के आओ। और ईद का दिन जो है तोहफ़ा लेना देना ये भी जो है सुन्नतों में है। और इसी तरह तकबीर, तकबीर क्या है, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह। सूरह बकरा के जहाँ रमज़ान की फ़र्ज़ियत की आयत आया, उसके बाद आयत यह है वलितुकमिलुल इद्दत, जब गिनती पूरे हो जाते हैं रमज़ान का, फलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तकबीर बुलंद कीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईदगाह जाते जाते तकबीर पढ़ते हुए जाइए और नमाज शुरू होने की तक जो है तकबीर पढ़ते रहे। और ये जो है खुतबा से पहले नमाज होता, नमाज के बाद जो खुतबा होता है, उसके बाद जो है आपस में गले मिलने गए। अब जो है ईद मुबारक के ना उस वक्त ये सुन्नतें ईद से पहले नहीं। और उसके बाद जो है ईद का दिन हम लोग, इस्लाम में 2 ही ईद हैं, ईदैन, तीसरा ईद नहीं है, तो उस दिन जो है मनाना हमारा हक़ है, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर म्यूज़िक वगैरह, डांस या सिनेमे गाने और सिनेमे वगैरह इस तरह की चीज़ों से ये ईद मनाना मना है। ईद मनाना है शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। और इसके बाद जो है शव्वाल की 6 रोज़े, शव्वाल की 6 रोज़ा जो है रमज़ान की फ़ौरन बाद पकड़ना जो है पकड़ सकते हैं, पकड़ने चाहे तो, और 1-2 दिन छोड़ के भी पकड़ सकते हैं और 1 महीने के अंदर पकड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी पकड़ना अच्छा है, वरना कल 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 कहकर जो है महीना ख़त्म हो जाएगा। और जिनका रोज़ा रह गई, ख़ासकर ख़वातीनों का, या कोई मर्द सफ़र में था या बीमार था, किसी वजह से रोज़ा छूट गया उनका फ़र्ज़ रोज़ा, उनके लिए शव्वाल का रोज़ा पहला पकड़ सकता है, क्योंकि शव्वाल के 1 महीना का एक ही महीना है शव्वाल का रोज़ा पकड़ने के लिए। और उसके बाद जो है रमज़ान की ये छुटा हुआ रोज़ा, इसको पूरे करने के लिए 11 महीने और बाकी हैं। इसलिए हम लोग पहला शव्वाल के 6 रोज़ा रखें, उसके बाद जो है जो रमज़ान की फ़र्ज़ रोज़ा जो बाकी हैं वो ख़वातीन या मर्द उसके बाद जो है रख सकते हैं। और छठवां बात ये है मेरा मोहतरम दोस्तों, इससे पहले शव्वाल की 6 रोज़े के बारे में क्या हिकमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान थुम्मा इत्बा सित्तम मिन शव्वाल फ़कअन्नका सोम अद्दहर। अद्दहर के माना साल भी है, अद्दहर की जो माना जो है ज़माना है, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर नेकी के लिए कम से कम 10 गुना सवाब देता है। रमज़ान के 30 रोज़ा रखा तो 30 जो है 10 में ज़रब करे कितना, 300 हो गया। इसी तरह शव्वाल के 6 रोज़ा है, इसमें 10 मिलाए 60, 300 + 60 360, मतलब 360 दिन रोज़ा रखने के सवाब है। ये साल हो गए ना। इसी तरह हर साल इस तरह रोज़ा रखता है, और इसके मतलब ये है कि जो है वो पूरे ज़माना भर रोज़ा रखने के सवाब है। एक जो है साल भर रोज़ा हुआ और हर साल इस तरह रोज़ा रखता है, इसका मतलब क्या हो, ज़माना भर रोज़े में है। सुभान अल्लाह, इसलिए कोशिश करना चाहिए। रमज़ान की फ़ौरन है तो अच्छा है, उसके बाद शव्वाल के महीना में जो है पकड़ सकते हैं। सिर्फ़ जुमा का दिन अलग एक रोज़ा रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। अगर जुमा का दिन रोज़ा रखना है, मतलब नफिल रोज़े, सुन्नत रोज़े, जुमा का दिन रोज़ा रखना है तो जो है जुमेरात और जुमा मिला के रखें, या जुमा और हफ्ता 2 दिन मिला के रखें। सिंगल रोज़ा जुमा के दिन रखना मना है। और इसके बाद आखिरी बात यह है मेरा मोहतरम, छठवां बात यह है मेरा मोहतरम दोस्तों, हर वक्त जो है अल्लाह ताला से कबूली की दुआ करना चाहिए। साथ साथ जो है बकिया ज़िंदगी में रमज़ान के असरात बाकी रहना चाहिए, यानी हर वक्त दुआ करना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा ये दुआ करते थे, यानी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, या अल्लाह हमारा दिलों को मत पलटा,
ہمارا دلوں کا مت بدلا، یعنی بعد اذ ہدیتنا، ایک بار ہدایت کے راستے میں ہم لوگ ابھی 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے قرآن کی تلاوت بہت کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں ہیں، زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور سارے جو ہیں بے شمار ہم نیک بنے ہوئے، بے شمار عبادتیں کرتے ہوئے ہم نیک بنے ہوئے. اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا، ایک بار ہدایت کی راستہ دکھانے کے بعد ہم لوگ کو پرانا پچھلا گزرا ہوا جو ہے جاہل کی طرف مت لے کے جاؤ، اور ہمیں اس میں قائم رہنے کی توفیق وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اسی ہدایت کے راستے میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا زندگی میں مزید بہت اور بہت رمضان جو ہے عطا کرے. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خاص ایک بات رہ گئی مجھے، جو ہے خاص کر عید کی جو ہے عید کا دن یا عید کی چھٹیوں میں ہم لوگ گاڑی چلاتے وقت یا 2 ویلر ہوں یا 4 ویلر ہوں، کسی طرح کے جو ہے وہیکلس ہم چلاتے ہیں، عید کا دن خاص خیال رکھیں. سب سے پہلے ٹریفک رول فالو کریں. ہمارا نوجوان بائک کے اندر 2 ویلر میں 2